عشاء کی نماز میں ایک شخص بہت پریشان میرے پاس آیا، مجھے کہتا علی بھائی بہت زیادہ پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں کیسے کروں، اور چھوٹی سی پرابلم آسمان بنی ہوئی ہے، اور میرا ذہن ایسے جیسے میرا دل دھڑکتا ہے ایسے میرا ذہن دھڑک رہا ہے، دھک دھک کر رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے پھٹنے والا ہے، مجھے پلیز کچھ بتا دے۔ میرے پاس دو ہی آپشن بچے ہیں، یا تو میں رو رو کے پاگل ہو جاؤں اور یا میں خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ تو میں نے اسے کہا یہ دونوں تمہاری کم علمی کی وجہ سے تم نے ایسی بات کی ہے۔ میں نے پہلے اسے حق کیا صحیح ٹائٹ والا، اور پھر اسے کہا میری ایک بات مانو گے؟ کہتا مانوں گا۔ میں نے کہا تم دیکھو لیٹ سپوز تمہیں 10,000 کی ضرورت ہوگی نا، اگر میں تمہاری 10,000 کی ضرورت پوری کر دیتا ہوں لیٹ سپوز، تو ہو سکتا ہے تم اگلے لمحے پھر محتاج ہو جاؤ اور پھر تم اس سچویشن میں آ جاؤ، تو تمہیں یہ چاہیے نا کہ تم ہمیشہ کے لیے اس سچویشن سے چھٹکارا پالو۔ وہ کہتے ہیں بالکل، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، اسی لیے تو میں نے آپ کو دیکھا، مجھے آپ نظر آئے تو میرے دل میں آیا، میں نے آپ سے میں نے کہا یہ اللہ نے ڈالا، آؤ میں تمہیں اس کا بہترین راستہ سکھاتا ہوں۔ میں نے کہا جاؤ اس کونے میں، مسجد میں ہی تھا، مسجد کے باہر تھا اور کوئی نہیں تھا ہمارے اور اس کے علاوہ مسجد میں نے کہا جاؤ اس کونے میں بیٹھ جاؤ، صرف بیٹھ جاؤ، اور زبان سے اللہ 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 اس نیت کے ساتھ کہ تم اللہ کو پکار رہے ہو۔ جیسے کہ دیکھو اب میں مسجد سے نکل رہا تھا، تم نے مجھے پیچھے سے آواز دی علی بھائی، تو میں فوراً تمہاری طرف پلٹا اور میں تمہارے پاس آیا، تمہاری بات کو سنا۔ اگر میں تمہاری آواز کو اگنور کر دیتا، تم مجھے دوبارہ بلاتے علی، میں پھر نہ سنتا، پھر تم مجھے بلاتے علی، کیوں؟ کیونکہ تم مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہو۔ میں نے اسے کہا جا اس کونے میں بیٹھ، اور جب تک تیرا یہ دل تجھے نہ کہہ دے کہ میرے اللہ نے میری آواز پہ لبیک کہا ہے، تب تک تو یہ اللہ 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 کو پکارنا چھوڑنا مت۔ مشکل ضرور ہے، آکورڈ بھی ہے، آکورڈ اس وجہ سے ہے کہ ہماری بیماریوں کی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سولوشنز جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہے، سولوشنز جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس ہے، انجینئرز کے پاس ہے، یا موٹیویشنل سپیکرز کے پاس ہے، اس وجہ سے ہم ان کا رستہ اختیار کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ میں نے کہا یار تو آج جس کنڈیشن میں ہے نا، تجھے اس وقت اللہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، تو بے سہارا ہے، تو اکیلا ہے، میں بھی تجھے نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے اسے ڈائریکٹ کہہ دیا میں بھی تجھے نہیں سمجھ رہا بھائی کہ تیرے اندر کیا چل رہا ہے، تو میرے پاس کیوں آتا ہے؟ میں تجھے صرف سمجھاؤں گا، 2 باتیں کروں گا بس، دیٹس اٹ۔ ہو سکتا ہے تو 3 باتوں سننے کے بعد چوتھی بات ہی بھول جائے کہ علی بھائی تو آپ نے کیا کہا۔ جا اس کونے میں جا اور اللہ کو پکارنا شروع کر۔ میں نے کہا کر سکتے ہو؟ میں نے کہا سٹرگل زیادہ نہیں ہے، میں نے کہا سٹرگل زیادہ نہیں ہے، آدھا گھنٹہ مشکل لگ رہا ہے، 10 منٹ، لیکن اس وقت تو صرف اللہ کو پکارے گا، تیرے ذہن میں کچھ نہیں ہوگا، ان سچویشنز کو تو اللہ کے سامنے رکھ۔ میں واپس چلا آیا اپنے گھر، میں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا، میں اس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھا، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کو یہ خیال بھی آئے کہ علی بھائی کھڑے ہیں، جلدی جانا چاہیے فلاں۔ جب اسے تنہائی میسر ہوئی اور اس نے کیا ہوگا، اللہ کو پکارا ہوگا اس نے، ظاہری سی بات ہے، جب ایک انسان اللہ فرما رہے ہیں یار کہ ایک انسان جب میرا نام لیتا ہے یا اللہ، تو میں اس کو 70 دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ اب جس کا اس بات پر یقین ہوگا اور اس بات کو اس نے دل سے تسلیم کر لیا ہوگا، مجھے بتاؤ کیا وہ اللہ کو پکارنے کے بعد اس کے دل میں یہ یقین نہیں آئے گا کہ میرے اللہ نے آنسر کیا ہے مجھے، اور وہ اپنی سچویشن اس کے سامنے رکھے گا نہیں؟ لیکن ہمارے نوجوانوں کو تو یہ تک نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سن رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اتنا بڑا گنہگار سمجھ لیا ہے لوگوں نے کہ اللہ کو بلانا چھوڑ دیا ہے، اللہ کی رحمت سے اتنا مایوس ہو گئے ہیں، اتنا مایوس ہو گئے اپنی غفلتوں کی وجہ سے کہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف نیک لوگوں کی سنتے ہیں۔ اللہ سے تو اتنا کٹ چکے ہیں، اتنا دور جا چکے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اگر عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کا تعلق نہیں ملے گا۔ ارے اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ نے جب یہ آیت نازل کی نا کہ میں انسان کے شارک کے بھی زیادہ قریب ہوں، تو اللہ نے وہاں پر ولیوں کا نام نہیں لیا، اللہ نے وہاں پر علماء کا نام نہیں لیا، اللہ نے وہاں پر دینداروں کا نام نہیں لیا، اللہ نے انسان کا لفظ یوز کیا ہے۔ تو اگر تم انسان ہو تو اللہ تمہارے قریب ہے، تم کسی بھی وقت اللہ کو پکار سکتے ہو۔ اگر تم انسان ہو تو تمہاری پکار کو اللہ اگنور نہیں کر سکتے۔ انسان عبادت گزار نہیں کہا، تہجد گزار نہیں کہا، تو اپنے آپ کو انسان سمجھ کے کبھی اللہ کو پکارو یار۔ گنہگار ہو یہ اپنا پرسنل میٹر ہے تمہارا، نیک ہو تمہارا اپنا پرسنل میٹر ہے، چھوڑو اس چیزوں کو۔ اللہ بلانے میں اور پکار کو سننے میں یہ نہیں دیکھتے کہ گنہگار نے پکارا ہے یا اپنے نے پکارا ہے،
یا پرائے نے پکارا ہے یا دشمن نے پکارا ہے، بلکہ جو بھی پکارے گا اللہ اسے کہے گا لبیک، میں حاضر ہوں. اور اس کے بعد اس کی ساری دعا کو، ساری کنورسیشن کو، ساری باتوں کو ایسے سنے گا، ایسے سنے گا، ایسے سنے گا کہ اس بندے کو بھی ریئلائز ہو جائے گا کہ واقعی آج پہلی دفعہ میری کسی نے دل کی بات سنی ہے، آج پہلی دفعہ اتنی اپنائیت فیل ہوئی ہے. یقین کریں ہم اللہ سے واقعی بہت دور ہیں، اسی وجہ سے تو مشکل سے جا کے کہیں زندگی میں دکھ اور غموں سے جب گھر جاتا ہے تب جا کے اللہ یاد ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تو چلتے پھرتے بھی اگر پکارو گے تمہارے ساتھ ہوگا، خوشی میں پکارو گے ساتھ ہوگا، غمی میں پکارو گے ساتھ ہوگا. یہاں تک کہ یقین کرو یار، یقین کرو تم بے ہوش ہو، تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ تم منہ سے کیا بول رہے ہو، تمہیں اپنی باتیں تک سنائی نہیں دے رہی، اور تم ایسی کنڈیشن میں ہو بالکل اپنے ہوش و حواس تم نے کھو دیے. اور اس وقت بھی لیٹ سپوز تم پکارو گے نا اللہ کو درد کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، خواب میں بھی اگر اللہ کو پکارو گے تو اللہ تمہاری پکار پر لبیک کہیں گے. اور شاید تم خواب میں ہو، بے ہوشی میں ہو تو اللہ سے کچھ مانگ نہ سکو، لیکن تمہارا دل اس کو فوراً ایکس رے کر لے گا. اللہ رب العزت فوراً جان لیتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور اللہ پھر فیصلے بھی کر دیتے ہیں تمہارے بن مانگے. اینی ہاؤ وہ گیا اللہ کے پاس، اور مجھے نا آدھے گھنٹے بعد کال آئی. آدھے گھنٹے بعد پہلے مجھے میسیجز آئے، اور میں بیزی تھا تھوڑا سا، تو میں نے میسیج کا ٹائم پہ رپلائی نہیں کر سکا. میں اس کو بعد میں سوری کی. مجھے کال آئی، مجھے کہتا ہے علی بھائی میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں. میں نے کہا اللہ خیر کرے. کہتا ہے میں نے صرف 10 منٹ تک آنکھیں بند کر کے اللہ کو اس نیت سے اللہ کا نام زبان سے لیتا رہا، اللہ اللہ اللہ، کہ اللہ میں آپ کو پکار رہا ہوں. کہتا ہے میں نے بس صرف یہ تھوڑے سے ہی بولے، اس کے بعد میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس کے بعد میرے ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تھوڑی اتنی تیز ہو گئی، اور مجھے یقین، میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں الفاظ میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب اللہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بولو کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو. اور میری زبان سے آٹومیٹکلی میرے سارے حالات بیان ہو گئے اللہ کے سامنے. اور اتنا رویا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ میرے دل پر کسی نے پتھر رکھا تھا، اب وہ پتھر آہستہ آہستہ میلٹ ہو رہا ہے، اور میری آنکھوں کے ذریعے سے اس میلٹ شدہ پانی نکل رہا ہے. اور اتنا ہلکا میں ہو گیا کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا مسجد سے باہر نکلنے کا. یہ تو وہ باہر سے جو مسجد کے متولی تھے وہ آئے کہ ہم نے مسجد بند کرنی ہے، آپ اگر باقی عبادت گھر میں کر لیں. اس کو کون بتائے کہ میں تو کبھی مسجد آتا ہی نہیں ہوں. تو کہتا ہے یار مجھے اب راستہ مل گیا. میں بڑا خوش ہوا. میں نے اللہ سے اس کے لیے استقامت کی دعا مانگی، اور میرے دل کو بھی بڑی ایک راحت ملی، بڑی سکون ملا. تو یہ چیز ہے یار، یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اللہ سے کٹ کر زندگی مت گزارو، اللہ سے دور ہو کر اپنی زندگی کو کنفیوز مت کرو. تمہارے پاس سب کچھ آ جائے گا، دولت، شہرت، عزت، گاڑی، نوکر، بینک بیلنس، کروڑوں کی جائیدادیں، لیکن جب تم اللہ کو یاد نہیں کرو گے نا تو یہی چیزیں تمہاری زندگی میں تمہارے لیے مسئلے بنائیں گے. یہی چیزیں تمہیں بڑے بڑے مسئلوں میں گرفتار کرنے کا ذریعہ بن جائیں گی. اور تم ان چیزوں کو پہلے تو حاصل کرو گے سکون کی نیت سے، بعد میں یہی چیزیں تمہیں بے سکون کریں گی، ڈرائیں گی، اور زندگی تمہاری کنفیوز ہو جائے گی، اور پھر تمہیں اللہ یاد آئے گا. تو اس سے پہلے کہ بعد میں اللہ یاد آئے، اس سے پہلے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد اللہ کو پکاریں، آج ٹھیک ہے یار، ہم آج اتنے بگڑے نہیں ہیں، ہم آج اتنے اندھیروں میں نہیں گئے، ہم ابھی بھی ہماری زندگیوں میں امید باقی ہے، ابھی بھی اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے ہیں، ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی. اگر ہم ابھی سے اللہ کو پکار لیں، اگر ہم ابھی سے بچی کچی زندگی میں اللہ کی عبادت کر لیں، اگر ہم ابھی سے اللہ رب العزت سے ایک کنیکشن، کمیونیکیشن، کنورسیشن جیسی فیلنگز کریٹ کر لیں، خدا کی قسم ہمارے پاس بھلے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ مل گیا نا تو سب کچھ مل گیا. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. ارے لوگو، تمہاری یہ سرکشی، تمہاری یہ نافرمانی، تمہارے یہ گناہ
در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے. یہ جو بھی گناہ آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں، یہ جو بھی غلط ایکٹیویٹیز میں آپ لوگ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، جو بھی سرکشی کی زندگیاں ہمارے نوجوانوں نے اختیار کی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ ساری سرکشیاں نقصان اسی کو دے رہی ہے، کرنے والے کو دے رہی ہے. گناہ کرنے والوں کا جو وبال ہے وہ گناہ کرنے والے پر ہی آتا ہے، کسی اور پہ نہیں آتا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ارے لوگو، تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے. متاع الحیات الدنیا، اب تو دنیا کی زندگی میں مزے اڑا لو. ثم الینا مرجعکم، آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. کتنی آسان بات ہے اللہ نے ہمیں بتائی. دیکھو اب یہ قرآن کی آیت کا ایک میں ترجمہ پڑھتا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو غور سے سنیں، اور غور سے سننے کے بعد اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگیوں پہ ذرا غور کریں. آپ کو اس آیت سے اتنی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اتنی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جتنی طلب کے ساتھ سنو گے، جتنے غور کے ساتھ سنو گے، جتنے غور و فکر اور تدبر کے ساتھ سنو گے، اللہ ابھی آپ کے فیصلے کرے گا. اسی وقت میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اگر میں اس آیت کے ترجمے کو غور سے پڑھوں گا تو ابھی میرے دل کے اندر میری طلب کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. اگر میں اپنی زندگی کو چینج کرنے کا سوچ رہا ہوں، اللہ اب بھی میری زندگی کو چینج کر دیں گے. اگر میں کسی گناہ کو چھوڑنے کا سوچ رہا ہوں، اللہ اب بھی میرے گناہ کو چھڑوا دیں گے مجھ سے. اگر میں اللہ رب العزت سے اس کی عبادت کا طلبگار ہوں، اس کی رضا کا طلبگار ہوں، تو اللہ اب بھی مجھے کوئی نہ کوئی طریقہ سمجھا دیں گے، سلجھا دیں گے. میرے دل میں ایسی کوئی کیفیت پیدا کر دیں گے جو میری طاقت بن کر میرا ساتھ دے گی. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سنو سنو سنو، غور سے سنو. ارے لوگو، ہم سے مخاطب ہے اللہ ہم سے مخاطب ہے، اور یہ کہہ رہا ہے ارے لوگو، یا ایھا الناس انما بغیکم، تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے. اب تو دنیا کی زندگی کے مزے اڑا لو، آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. ہاں، یہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا جو کچھ ہم کر رہے ہیں. یہ کسی کا حق مارا اور بالکل ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزار رہے ہیں، ہواؤں میں نہیں اڑا بھائی. ظالم کی فریاد سنی گئی، لیکن فیصلہ ہونا باقی ہے. یہ زنا کیا، کسی کو کچھ خبر نہیں ہوئی، نہ باپ کو پتہ چلا، نہ بھائی کو پتہ چلا، نہ بہن کو پتہ چلا، نہ دوستوں کو پتہ چلا. لذت تھی، لے لی، مل گئی، خوشی خوشی گھر کو واپس آ گئے اور مطمئن ہو گئے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ خراب نہیں ہوا. سب برباد ہو گیا، سب برباد ہو گیا. فیصلہ باقی ہے، فیصلہ باقی ہے. دیکھنے والے نے دیکھ لیا تمہیں زنا کرتے ہوئے، پکڑنے والے نے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا تمہارا، لیکن تھوڑا انتظار باقی ہے. ہاں، یہ جو بے حیائی کے کاموں میں منہ مارتے ہیں ہم، بڑی بڑی بے حیائی کو کرنے کے بعد فخر کرتے ہیں، او جی ملین فالوورز بن گئے. کیوں بنے؟ کیا کرتے رہے؟ کچھ نہیں، بس ایک ڈانس ہی تو کیا تھا، فالوورز بن گئے. اچھا، ڈانس کیا، لیکن ڈانس تو اللہ کی نافرمانی تھی، تم نے کیا. وہ یار کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ہاں غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے. اللہ کے فیصلے اتنے 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 وہ نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی ترازو میں سب کو تولا جائے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا بھائی. یہاں بھی من مانی کرو، وہاں بھی من مانی کرو، یہ تو نظام ہی درم برم ہو جائے گا. یہاں شیطان کو خوش کرو، وہاں اللہ سے امیدیں لگاؤ، یہ تو نان مسلمز کا کام ہوتا ہے. یہاں شیطان کی پوجا کرتے، بتوں کی عبادت کرتے، اور قیامت کے دن جب حق ان کے سامنے آ جائے گا، جب اللہ اپنی پاور کے ساتھ سامنے آ جائیں گے، جب اللہ رب العزت ان کے سامنے آ جائے گا، ان سے پوچھیں گے تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے اللہ آپ پر، اب ہمیں بخش دے. واہ، دنیا میں تو نہیں لاتے تھے. دنیا میں تو لوگ آپ کو کھلی کھلی آیتیں بتاتے تھے، دنیا میں تو لوگ آپ کو برائیوں سے منع بھی کرتے تھے. وہاں تو عقلیں کام نہیں کر رہی تھی، وہاں تو تم لوگ اس کے خلاف ہو جاتے تھے. یہاں جب ساری آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تو اب کہتے ہو ایمان لے آئے، اب کہتے ہو دنیا میں واپس بھیج دے.
یہ پیشہ تو ان کا ہوتا ہے، مسلمانوں کا ایسا پیشہ نہیں ہوتا۔ مسلمان تو جان بوجھ کے غلطی تک نہیں کرتا، گناہ تک نہیں کرتا، مسلمان صرف غلطی سے گناہ کرتا، اور غلطی سے گناہ کرنے کے بعد بھی اس غلطی پر ڈٹا نہیں رہتا، فخر نہیں کرتا، عزت اتار دی، چیز زنا کر لیا، شراب پی لی، فلاں کر لیا، اتنا ناچا، اتنے فالورز بن گئے۔ یہ گناہوں پہ جو اس کو سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے نا، یہ بیان نہیں کرتا لوگوں میں، بلکہ گناہ کرنے کے بعد مسلمان شرمندہ ہوتا ہے یار، شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے۔ اس کو تو یہ سوچ کھا جاتی ہے کہ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا قیامت کے دن۔ مسلمانوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہر گناہ کرنے کے بعد وہ سوچتا ضرور ہے یار میں نے بڑا ظلم کیا، میں نے کیسے کر لیا، واقعی مجھے کسی نے گمراہ کر دیا تھا۔ اور یہ ریئلائزیشن اس کو اللہ رب العزت کے قریب لے آتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے جڑ جاتے ہیں، اس کی جھولیاں اللہ کے سامنے پھیل جاتی ہیں، اس کا ماتھا اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، ٹک جاتا ہے، سجدہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ مسلمان یہ کام کرتا ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے، اے اس سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا رب ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا۔ یارو اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دل سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو۔ اے اللہ ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے، کدھر جا رہے۔ اے اللہ تو سمجھا دے، آپ سمجھدار ہے اللہ، ہم تو لا علم ہے، آپ علیم ہے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے، تیرے بغیر کدھر جائے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا یا رب۔ ہمیں اپنے قریب کر لی، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب، ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب۔ اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے۔ اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما، اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے، جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہیں اللہ ان کو آسان کر دے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی توبہ اپنے منہ سے، اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے یا رب۔ اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا یا رب۔ دل بحران ہے،
گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے۔ اے اللہ، جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب۔ جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تجھے بلا دے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار۔ ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے۔ تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے۔ یا رب، اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی۔ ہمیں تو چاہیے بس۔ اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے، صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے۔